الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، شب برات کی اس حسین ساعت میں یہاں پر جو ٹھاٹے مارتا ہوا انسانی ہجوم ہے، یہ در حقیقت عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم ہے. ظاہر سی بات ہے، آج کی رات جاگتے بھی عاشق ہی ہیں. آج کی اس حسین شب میں کیا ہی بہترین موقع عنایت کیا رحمت عالم کمیٹی والوں نے کہ سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کاملہ سے یقین ہے کہ اس مجمع میں کوئی تو اس کا محبوب بندہ ہوگا جس کے صدقے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے گا، اور ہماری حاضری ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی. میرے عزیزو، میں نے ایک بات محسوس کیا ہے. اکثر جلسوں میں، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی میرا تعارف کروا رہے تھے آپ کے سامنے، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنائے. جلسہ کسی اور خاص رات کے نام سے ہو یا کسی بزرگ کے عرس کے نام سے ہو، میں جتنے جلسوں میں شریک ہوتا ہوں اب تک میں نے یہ بات محسوس کی، کسی رات کا جلسہ ہو یا کسی بزرگ کے عرس کا جلسہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ ٹائٹل ایڈ کر دیا جاتا ہے تحفظ ناموس رسالت. اور یہی ہماری زندگی کا شیوا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا دستور ہے. اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جلسہ ہو جائے لیکن وہ نام مصطفیٰ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت آج کے دور میں تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کا کروڑا احسان کہ آپ کے اس ہلچل والے شہر میں، جہاں لوگوں کو ان تمام مجالس میں شرکت کی زیادہ فرصت نہیں، اکثر لوگ دنیا دار ہیں، لیکن آپ رات کے 2 بجے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے دن کے 2 بج رہے ہیں. یہ گرمی بھی عشق رسول کی ہے. میرے عزیزو، میں اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف صرف اس بات سے کراتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. اور ہر ایک کا اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جتنے یہاں لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی
یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ میں آج کی رات میں بہت کچھ عبادات، ریاضات، مجاہدات، وظائف کرنے ہیں، اور میں یہاں پر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ میسیجز جو ہیں، اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ معمول کے مطابق ذکر کی محفل سجائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے، کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں، بہت لوگ، دو طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے، ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور دوسرے والے، یہی دو لوگ آج کنٹینیو بزی تھے۔ معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں۔ آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں، منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، ڈھول بازے کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے، کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہوں گاتے ہوں آج کی رات، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے، وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اس دن باری میرے ساتھ حضور کے گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟
کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے, زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ, میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اتدرین هذه اللیلہ, عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے, اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے, کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں, یا کس کی شادی ہونے والی ہے, یا کس کی موت ہونے والی ہے. یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ہیں ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے, تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے, ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ, کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے. اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں. میرے عزیزو, آج جو دن گزر گیا, مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی. 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے. آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں. یہ سنت ہے. اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ, تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات, رجب کی پہلی رات, اور شعبان کی 15ویں رات, اور دونوں عید بقرعید اور رمضان کی عید کی رات, یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو. جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو. اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی, پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ, 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں, آپ خاص مت کرو, پورا مہینہ رکھ لو, آپ پورا مہینہ